بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر کس مسجد کی تعمیر کروائی؟ مسجد نبوی تعمیر کی۔ سوال ہے، اصل خندق کی کھدائی کے بعد بعض قبائل نے اس خندق کو اپنی حفاظت کے لیے کہاں تک بڑھایا تھا؟ جواب ہے مسجد گمامہ تک بڑھایا تھا۔ ان صحابی خاتون کا کیا نام ہے جو اپنے 4 جوان بیٹے اللہ کے راستے میں شہید کرا کے بھی خوش تھیں؟ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے، بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کل کتنے افراد ایمان لائے تھے؟ جواب ہے 12 افراد۔ سوال ہے، پیدائش کے وقت بچہ کون کون سے رنگ دیکھتا ہے؟ جواب ہے کالا اور لال۔ جنت میں جنتی کس شکل میں داخل ہوں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں داخل ہوں گے۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کس مقام پر گوندی گئی؟ جواب ہے خانہ کعبہ کے مقام پر۔ سوال ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ جواب ہے مدینہ میں۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سب سے پہلے کن لوگوں نے کہا تھا؟ جواب ہے رومیوں نے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کتنے بچے تھے؟ ایک بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے شادی ہی نہیں کی تھی۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کتنے تھے؟ جواب ہے کوئی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خلیفہ کے خلاف شکایت سننا گوارا نہیں فرمایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف شکایت سننا گوارا نہیں فرمایا۔ سوال ہے، سورہ توبہ میں سب سے زیادہ آیت کس غزوہ کے بارے میں ہے؟ جواب ہے غزوہ تبوک کے بارے میں۔ غزوہ احد پر کتنے افراد بطور منافقین منظر عام پر آ چکے تھے؟ 300 افراد۔ سوال ہے، قرآن مجید میں کس واحد آدمی کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے؟ ابو لہب کو۔ سوال ہے، کس نبی نے سب سے پہلے انگور کاشت کیا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال ہے، کیا عورتوں کی ختنہ کروانا ضروری ہے؟
جواب ہے اسلام میں عورتوں کی ختنہ مثل مردوں کی ختنہ کے ضروری قرار نہیں دیا گیا۔ وہ کون سی دو نمازیں ہیں جن میں 3 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں؟ عشاء کے 3 وتر اور مغرب کے 3 فرض۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے ابرہہ جس نے کعبہ پر چڑھائی کی کون سے مذہب کا پرجوش حامی تھا؟ جواب ہے عیسائیت کا۔ اس مذہب کا نام بتائیں جس میں حضرت میکائیل علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ یہودیت۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس مخلوق کو پیدا فرمایا؟ جواب ہے فرشتوں کو۔ سوال ہے ایسی معذوریاں جن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کتنی ہیں؟ جواب ہے ایسی معذوریاں جن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے وہ 10 ہیں۔ بیعت رضوان کس صحابی کے نام پر ہوئی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر۔ جسم کے 2 اعضاء سن ہونے لگے تو سمجھ جاؤ موت قریب ہے، وہ اعضاء کون سے ہیں؟ جسم کے 2 اعضاء سن ہونے لگے تو سمجھ جاؤ موت قریب ہے، پاؤں کا انگوٹھا اور پاؤں کی تلی۔ واللہ عالم۔ حدیث کی سب سے پہلی کتاب کون سی لکھی گئی؟ حدیث کی سب سے پہلی لکھی جانے والی کتاب صحیفہ صادقہ ہے۔ سوال ہے حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا سے ایک بڑھیا کا مردہ بیٹا زندہ ہو گیا تھا، بتائیں وہ لڑکا بڑا ہو کر کیا بنا؟ جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام کس مشہور چیز کے موجد تھے؟ صابن کے۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر بوقت نبوت کیا تھی؟ 48 برس۔ دجال کی دائیں آنکھ کانی ہوگی یا بائیں؟ دجال کی سیدھی آنکھ کانی ہوگی اور انگور کی طرح باہر نکلی ہوگی جس پر سفید چمڑی ہوگی۔ سوال ہے سب سے پہلے زمین پر کس انسان کی قبر بنائی گئی؟ جواب ہے حابیل کی۔ سوال ہے شیطان نے کتنے عرصے تک عرش کا طواف کیا؟ جواب ہے 14,000 سال تک شیطان عرش کا طواف کرتا رہا۔ سوال ہے قرآن پاک کی کس سورت کا نام ایک جانور کے نام پر دیا گیا ہے؟
جواب ہے سورہ نمل، جس کا نام چونٹی کی نسبت سے نمل دیا گیا ہے۔ کس صحابی کے 100 سے زیادہ پوتے پوتیاں تھیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر حاضر ہوئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا انس ہے، میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے لائی ہوں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا دی، یا اللہ اس کے مال اور اولاد میں اضافہ فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آج میرے پاس ڈھیروں مال ہے اور 100 سے زیادہ پوتے اور پوتیاں ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ اس خلیفہ کا نام جانتے ہیں جن کے زمانے میں دریائے نیل کو ایک نہر کے ذریعے بحیرہ کلزم سے ملا دیا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نماز چاشت میں کم از کم 2 رکعتیں ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ کتنی ہوتی ہیں جو کہ افضل بھی ہیں؟ دس رکعتیں۔ سوال ہے، یہ بتائیں کہ مسجد اقصی کی سب سے پہلی کس نبی نے بنیاد رکھی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال ہے، الہاکم التکاثر، اس آیت میں الہاکم سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے تمہیں غافل کر دیا۔ سوال ہے، ارکان اسلام کتنے ہیں؟ جواب ہے 5۔ سوال ہے، اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب ہے اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ سوال ہے، انصار میں ہجرت کے بعد پیدا ہونے والا سب سے پہلا بچہ کون ہے؟ جواب ہے، ہجرت کے بعد انصار میں سب سے پہلے حضرت نعمان بن بشیر پیدا ہوئے۔ سوال ہے، بیت المقدس کی چابیاں سب سے پہلے کس صحابی کے حوالے کی گئی؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ توریت میں نمرود کا شجرہ نسب کیا ہے؟ نمرود بن کوش ابن جام ابن نوح علیہ السلام۔ سوال ہے، جنگ کے میدان میں پڑھی جانے والی نماز کا کیا نام ہے؟ جواب ہے صلاۃ الخوف۔ حضرت آدم علیہ السلام کو غسل کس نے دیا تھا؟ حضرت شیس علیہ السلام نے۔ سوال ہے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر کا زخم آیا اور آپ غزوہ بنو قریظہ کے بعد انتقال کر گئے، بتائیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے تیر لگنے کے کتنے دن بعد انتقال ہوا؟ جواب ہے 25 دن بعد۔ سوال ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کے دن میدان محشر کس سواری پر سوار ہو کر آئیں گی؟ جواب ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی
अज़बा पर सवार होकर आएंगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता था? आप अलैहिस्सलाम के दादा थे। खुदा ताला के सिवा और कौन सी चीज कदीम है? अल्लाह ताला और उसकी सिफात के अलावा कोई चीज कदीम नहीं। सवाल है, साल भर में कितने रोजे हराम हैं? जवाब है 5 रोजे। सवाल है, सूरह मुज़म्मिल पढ़ने से क्या हासिल होगा? जवाब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत। फर्ज नमाज पढ़ने के बाद नमाजी ने कौन सा ऐसा काम किया कि इसकी पढ़ी नमाज बेकार गई? जुम्मा छोड़कर जोहर पढ़ने थे। सवाल है, किस सूरत को 10 बार पढ़ने से पूरे कुरान मजीद के पढ़ने का सवाब मिलता है? जवाब है सूरह यासीन। कौन सी चीज अल्लाह ताला का तहबंद है और कौन सी चीज अल्लाह की चादर? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है, इज्जत मेरा तहबंद है और किब्रियाई मेरी चादर है। जो शख्स इन दो में से किसी को मुझसे छीनेगा मैं उसे अजाब में मुब्तला कर दूंगा। मलका बिल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए कौन से तहाइफ भिजवाए? मलका बिल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए बहुत से हदिये और तहाइफ और 7 ईंटें सोने की और चांदी की और 7 पर्दे ज़र बफ के आप अलैहिस्सलाम के पास बतौर हदिया व तहाइफ अरसाल किए। सवाल है, वो कौन से सहाबा हैं जिनकी सूरत में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करते थे? जवाब है, वो सहाबी हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु है। सदके में कौन सी चीज देने से मुसीबत जल्दी खत्म होती है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका देने से मुसीबतें बलाएं दूर होती हैं। अगर घर के अंदर कोई परेशानी, मुसीबत, रुकावट या बीमारी है तो सदका करने से वो मसला जरूर हल होगा। अब यहाँ पर कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि गोश्त का सदका देना ज्यादा बेहतर है। कुछ के मुताबिक दाल, कुछ हजरात आटा देने को तरजीह देते हैं। अगर इनसे कहा जाए कि कोई भी चीज सदका की सूरत में दी जा सकती है, लेकिन बाज लोग बज़िद होते हैं कि हमने बस गोश्त ही देना है, अगर हमने गोश्त से सदका ना दिया तो हमारा सदका तो होगा ही नहीं, तो बलाएं कैसे टलेंगी? जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करना सबसे अफजल सदका है। मसलन अगर किसी को दवाओं की जरूरत है तो उसे दवाएं खरीद दें, किसी को खाने की जरूरत है तो उसे खाना खिला दें, किसी को तन ढांपने के लिए कपड़े चाहिए तो उसे कपड़े खरीद दें। गर्ज जिसकी जो जरूरत हो उसको पूरा कर देना अफजल व बेहतरीन सदका है। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन शीमा बिनते अल हारिस किस गज़वा में गिरफ्तार हुई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद खिलाती थी? जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन शीमा गज़वा औतास में गिरफ्तार हुई थी। इस्लामी रियासत के सरबराह को खलीफा के अलावा और क्या कहते हैं?
امیر المومنین۔ سوال ہے ام المساکین، مساکین کی ماں کن خاتون کا لقب ہے؟ جواب ہے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بتائیں جنات کو کب پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے؟ جب ان کا عصا گھن لگ جانے کی وجہ سے آپ علیہ السلام گر گئے۔ سوال ہے پچھنا لگوانے کا حافظے کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ جواب ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ پچھنے سے حافظے اور عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنا عرصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں زندہ رہیں؟ تقریباً 25 سال۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں کیا ہے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں ابرہام ہے۔ سوال ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کس صحابی نے خرید کر آزاد کیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالبجادین کا لقب کیوں ملا؟ ابن حشام رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالبجادین اس لیے کہا گیا ہے کہ جب وہ اسلام لائے تو ان کے گھر والوں نے انہیں روکا اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں چھوڑ کر وہاں سے نکل آئے اور ان کے جسم پر صرف ایک ٹاٹ کا ٹکڑا تھا جسے پھاڑ کر 2 حصے کیے، ایک کا تہبند بنایا اور دوسرا کندھوں پر لیا، اور اسی حالت میں ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذوالبجادین 2 کپڑوں والا کا لقب عطا کیا۔ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب نوح کیوں ہوا؟ جواب ہے نوح علیہ السلام کے لقب سے آپ اس لیے مشہور ہوئے کہ آپ خدائے تعالیٰ کے خوف سے روتے بہت تھے۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کتنی ازواج مطہرات کا انتقال ہوا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں 2 ازواج مطہرات کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت خزیمہ۔ سوال ہے دنیا میں کس پیغمبر کو خون کے آنسو آئے تھے؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ سب سے پہلے کاغذ پر کس نے لکھا؟ کاغذ پر سب سے پہلے حجاج بن یوسف نے لکھا۔ طلاق کی معروف اقسام کتنی اور کون کون سی ہیں؟ دو، طلاق رجعی اور طلاق بائیں۔ سوال ہے قرآن مجید میں ام الخبائث کا نام کس شے کو دیا گیا ہے؟ جواب ہے شراب کو۔
किस नबी पर परिंदे हर वक्त साया करके रखते थे? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर। सवाल है, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां और बेटियां ईदगाह जाती थी? जवाब है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों और बीवियों को ईदैन में ईदगाह ले जाते थे। वो कौन सा मजहब है जिसका बुनियादी अकीदा फरिश्तों पर ईमान लाना भी है? इस्लाम। बेशक नमाज बेहयाई से रोकती है, ये आयत किस सूरत में आती है? सूरह अनकबूत में।